دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بتاؤ آپ نے کس پر چھیڑا تھا، آپ بتاؤ۔ ہم نے صرف ان سے یہ کہا تھا صبح کال کر کے کہ عبداللہ بھائی جب بھی بات کیا کریے آپ کسی سے، اس میں قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، آپ گالی کا استعمال نہ کیا کرو۔ میں نے 2-4 ریکارڈنگ سنی ہے آپ کی اور بتائیے، تو آپ گالی کی بات نہ کیا کرو، گالی نہ بچا کرو، باقی آپ سے جو بحث کرنی کیا کرو۔ تو انہوں نے ہم کو سمجھانا شروع کر دیا، ہم نے فون کاٹ دیا، ہم نے تو کون بحث کرے گا۔ پھر انہوں نے واٹس پہ ہم کو بہت ساری چیزیں بھیجی جو گندی گندی ہیں، ہم بولے تو ریکارڈنگ انہوں نے ہم کو بھیجی ہے، وہی بھیج۔ اچھا، 2-4 بار ان کو میں نے میسج کیا کہ بھائی ہم سے بدتمیزی کرنا ہو تو مت کرو، بات ہی نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو لگتا ہے کہ تم کو فون لگا تھا، مگر یہ مان لیے صبح سے 10 بار ہمیں کال کرتے۔ اب اس میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اس سے بتاؤ، اس سے بتاؤ، اس سے بتاؤ۔ ہم نے کہا تمہاری مرضی ہے، تم کرو، آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم کو نہیں پسند ہے، ہم نہ کرتے ہیں، ہم کو نہیں اچھا لگتا، آپ کو مرضی آپ کریے۔ اچھا، یہ حرام لکھا، وہ حرام لکھا، رہے لکھا تو بہت لوگوں نے بہت کچھ حرام۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عید میلاد النبی آپ جو مناتے ہیں کس طرح مناتے ہیں؟ تو کہنے لگے جو ہے سلام پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھنا کہاں حرام ہے؟ بالکل حرام نہیں ہے، کون بولا حرام؟ کسی مجمے میں نکلنا عورتوں کے ساتھ یا بے پردہ ہو کر کے ڈی جے ڈانس کرتے ہوئے یا پھر اس میں گڈے کے کاٹتے ہوئے، بے پردہ کو چھوڑو، عورت اگر با پردہ ہو کے ڈانس کرے تب بھی حرام ہے۔ ہم ایک بات بتا رہے ہیں، موٹی موٹی جو ہماری بات ہم نے حرام ہے۔ ہر میں دیکھیں آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی جو بحث ہوئی تھی وہ عید میلاد النبی پر جو چند جوہلا کی طرف سے جو خرافات ہے اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اس کے اوپر آپ نے شاید بولا ہوگا۔ یہی مطلب تو یہ جو پہلی بات آپ اچھے طریقے سمجھ لیں، خرافاتوں کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، بس میرا مگر یہ نا لیکن ابھی ہارون بھائی تھوڑی میری بھی سنیں، آپ ذرا میری سنیں بات۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ خرافاتوں کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اس کو جو ہے اس موقع پر انسان اپنے گھروں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں کرتا ہے، اور یہ رواج جو ہے مسلمانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ صرف ہم بریلویوں نے پیدا کرا ہے۔ آپ کے تھانوی صاحب نے خود بہشتی زیور میں میلاد کے تعلق سے میلاد میں ہونے والی خرافاتوں کا رد کیا ہے، بس انہوں نے بھی میلاد کو غلط نہیں بولا، میلاد میں ہونے والی خرافاتوں کے خلاف انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تمام اکابرین جو ہمارے قدیم ہیں، جو ہمارے متفقن علیہ جو اکابرین ہیں جتنے بھی، بالخصوص علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حق شیخ عبداللہ محدث دہلوی وغیرہ اور بھی دیگر بہت سارے بزرگ ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے قائل تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے قائل تھے، لیکن کیا ہے نا بعد میں جو یہ انتشار پیدا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا، کہاں سے ثابت ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا؟ آپ ہے نا آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ آپ جیسا اپنا تعریف کرا دیا ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں دہلی سے۔ اچھا، نام کیا آپ کا؟ محمد رفیق قادری۔ تو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس طرح سے بات کی جائے ہاں جی، آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہم اس بات سے سہمت ہیں کہ جو بھی اچھا اس سے بھی ان خرافاتوں کی وجہ سے رد کر رہا ہے۔ میلاد کا ذکر اگر مان لیجیے کہ حدیث ایسی تو بیان کے دوران کرنے لگے، کسی نبی پاک کی پیدائش کا ذکر آ جائے تو کون سا آدمی بدتمیز ہوگا جو کہے گا نہیں یہ مت کریے ہمارے سامنے؟ تو ایسا آدمی ہم کو تو نہیں دکھا سکتا۔ جی بالکل، لیکن آپ کے جو آپ کی جماعت کے جو مجدد ہیں آپ جانتے ہیں تھانوی صاحب کو، تو تھانوی صاحب سے کسی شخص نے ایک بار موقع پر کہا تھا کہ حضرت والا اب یہ موقع بھی اچھا ہے تو آپ جو ہے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کریں۔ تو تھانوی صاحب نے یہ جواب دیا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی روایتیں مجھ کو ابھی یاد نہیں ہیں کہ میں ان کو بیان کر سکوں حضور کے فضائل میں. یہ واقعہ جو ہے آپ کا یہ اشرف السوانح ہے اور ملفوظات حکیم الامت ہے، اس میں یہ باتیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں. اب ایک بات آئی ہے، تھانوی صاحب کو پوری کی پوری جو ہے وہ مطلب کتاب یاد تھی کہ اچار کیسے بنانا ہے، قورمہ کیسے بنانا ہے، نان کھٹائی کیسے بنانی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر چند روایتیں بھی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ ہے نا کتنی بڑی سوچنے والی بات ہے نا. یہ غور کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. باقی آپ کوئی بات نہیں، آپ کو وقت نہیں ہے تو آپ بعد میں بات کریے گا، آپ کا من کرے تو، اگر کوئی آپ سے زبردستی نہیں ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ تو لکھا نہ ہو، ہم ضرور پوچھیں گے جب بھی کبھی بیٹھیں گے اپنے. جی ہاں بالکل، آپ پوچھیے، کوئی دقت نہیں ہے. اور آپ یہ بھی پوچھیے گا کہ بریلوی دیوبندی کے جو ہمارا جو ڈائیورژن ہوا ہے، اس سے پہلے کے جو بزرگ تھے کیا وہ میلاد کرتے تھے؟ کیا وہ کھڑے کو صلاۃ والسلام پڑھتے تھے؟ کیا وہ لوگ فاتحہ مناتے تھے؟ کیا وہ لوگ جو ہے 11ویں وغیرہ مناتے تھے؟ اس کی بھی آپ تھوڑی تحقیق کریں ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اندرستی میں نہ رہیں بس. میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، اگر جناب والا ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی ایک طالب علم ہیں ادنا سے. ہاں نہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کا اعتراض یا آپ کو کچھ بھی ہے ہمیں دماغ میں نہیں آیا ہو، ہم بالکل پوچھیں گے اس کو. کوئی بات نہیں، آپ پوچھیے، کس نے منع کرا آپ کو؟ آپ بتائیے کیا بتا رہے تھے، کیونکہ ہر کتاب کا مطالعہ تو میرا نہیں ہے نا. لیکن آپ کا بھی نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے دیکھیے، ظاہر سی بات ہے ہر کتاب کا مطالعہ، وہ تو دنیا میں کوئی ایسا عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. امام بخاری کو بھی ساری حدیثیں یاد نہیں تھی، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کو بھی ساری حدیثیں یاد نہیں تھی. لیکن کیا ہے کہ ایک اسلام کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، ہمارے پاس جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے، کم سے کم ان کو اتنا علم ہونا چاہیے نا کہ بندہ حرام حلال، شرک بدعت اور یہ شرک کفر سنت و بدعت کا انسان فرق کر سکے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو بدعت بول دیا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اچھا بھائی نا، ایک بات ہے ہارون بھائی، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ فرض ہے مومن سے جو حرام پہچان کر سکے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مومن سے، بالکل پہچان تو کر لے. ہمارے عبداللہ بھائی نا ہم کو ایک ٹاپک سے نہیں رکھے ہیں، پورا دن سے ہمیں پتہ نہیں کہاں کمال آئے اسی دیر میں. اچھا ہارون بھائی یہ بتائیے، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں. اچھا، شادی پہ آپ نے صحرا پہنا تھا نہیں پہنا؟ نہیں پہنا تھا. نہیں پہنا. اچھا صحرا پہننا اسلام میں کیسا؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ ہم نے جو سنا ہے بھائی، ہمارے گھر میں نہ صحرا کو پہنا ہے نہ ہمیں پہنا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے پہنا ہے نہیں پہنا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پہنے تو اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے آپ؟ ہم نے ایک بار صحرے کے بارے میں پوچھا تھا اپنے کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے صحرا پہننا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. جناب والا یہ دیکھیے، یہ ایک الگ بات ہے، صحابی سے ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے کام ہیں جو صحابہ کرام ثابت نہیں ہے. نہیں تو ٹھیک ہے نا، یہ معیار نہیں ہوتا ہے اصل میں جواب کا کہ صحابی سے ثابت نہیں ہے. آپ کی ٹھیک ہے نا، عمل کیا ہے صحرا پہننا؟ جی آپ کے عمل میں آپ کے ہمارے نزدیک صحرا پہننا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی خرافات ایڈ نہ کی جائے، بس تو جائز ہے. نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے. کوئی اگر صحرا پہنتا ہے بطور سجاوٹ، بطور ڈیکوریشن، جیسے انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے نا، اور انسان اچھا سرما لگاتا ہے، تو صحرا بھی صرف ایک ڈیکوریشن کے طور پہ، سجاوٹ کے طور پہ اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ جائز ہے. آپ سے ایک سوال کریں؟ جی ہاں کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کریں گے. صحرے کا جو وجود ہے، جی کا رواج ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، کس نے؟ جی دیکھیں، ہاں جی تو ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ کے ایک پوائنٹ چھپا ہوا ہے. وہ پوائنٹ چھپا یہ ہے، آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کب سے شروع ہوا. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، کوئی چیز کب سے شروع ہوئی اس چیز سے اس کے حرام اور حلال ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے پہلے. تو آپ سمجھے جی؟ ہو مان لیجیے اگر کسی شہرے کی شروعات کسی ایسے آدمی نے کی ہو تو ہر مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کا نام تب بھی اس سے حرام و حلال کا فرق نہیں پڑنے کا ہے. نہیں تو پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑے گا نا، اس سے فرق نہیں پڑے گا نا پیارے. مان لیجیے مثال کے، سنیے میری بات سنیے، آج کے ٹائم میں جو پورے انڈیا میں جو ہم لوگ موموز کھاتے ہیں، موموز کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ چائنا سے ہوئی ہے. اب مجھے بتائیے چائنا جو ہے اس مسلمانوں کا کتنا بڑا دشمن ہے.
تو کیا ان کے دشمن ہونے سے کیا موموز کھانا حرام ہو جائیں گے ہمارے لیے؟ نہیں ہو سکتے بھائی. جو چیز حلال ہے وہ حلال رہے گی، اس کو ایجاد کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو. یہودیوں نے لاکھوں چیزیں ایجاد کری ہیں دنیا میں، ان میں سے بہت سی ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں نے اپنائی ہیں. کیوں اپنائی؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی برائی نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہمارے دشمن نے ایجاد کیا تو ہم اسے استعمال نہیں کریں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ لانے میں تو پہنے نہیں پہنتا تو کوئی ایجاد تو نہیں ہے نا. جی ہاں، لیکن ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں صحرا پہننا شرک ہے. بتائیے ان کا کیا کریں گے آپ آگے؟ یہ بتائیے اسلام میں سنت طریقے سے شادی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میرے پیارے دیکھیے آپ پھر سوال کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارا سوال یہ اگر یہ کیا تو اس پر کیا حکم ہے، آپ اس کا جواب دے دیں ہمیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے والد صاحب کو ابو کہتے ہیں، پاپا کہتے ہیں یا ابا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ اپنے ابو کو چچا بولیں گے نا تو ہم پوچھیں گے بھیا چچا کیوں بول رہے ہو اپنے ابو کو؟ تو ہم بولیں گے نا بھائی مثالیں غلط دے رہے ہیں آپ. مثال میرے پیارے آپ بات وہی کر رہے ہو نا. اسلام میں جو سنت طریقہ ہے، دیکھیے سنت کا مخالف کوئی نہیں ہے، سنت کا منکر کوئی نہیں ہے، سمجھے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے دین کا، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیچ میں لانے کی ضرورت یوں ہے کیونکہ ایک بہت بڑے جو ہے مجدد صاحب تھے، انہوں نے صحرا پہننے کو شرک لکھا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ شرک آخری کیسے ہو گیا. نہیں کیا اس میں معبودوں کی باطل معبودوں کی پوجا ہو رہی ہے؟ نبی صاحب سے شرک ہو گیا. یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہے کیا؟ میرے پیارے نمونہ ہونا ایک الگ چیز ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بے شک ہر مسلمان کے لیے ایک آئیڈل ہے، اس کا انکار نہیں ہے ہمیں. لیکن آپ مجھے بتائیں آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں دنیا میں لوگ نئے نئے لباس پہن رہے ہیں، پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ ٹائی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پہن رہے ہیں. اس ٹائم انہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ارے کپڑا ہی تو ہے پہننے میں کیا برائی ہے؟ اس ٹائم تو سب یہ بولتے ہیں نا کہ کپڑا کی قسم ہے، پہننے میں کیا برائی ہے. ہم کہہ رہے ہیں لباس صحابہ سے ثابت نہیں ہے کیا کپڑے پہننا. میرے پیارے میں بات کپڑے کی نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کپڑے ایجاد کی. یہودیوں نے ایجاد کیا پینٹ شرٹ، آپ نے پہن لیا. یہودیوں نے ایجاد کرا کوٹ پینٹ، آپ نے پہن لیا. یہودیوں نے ایجاد کری ٹائی، آپ نے پہن لی. لیکن شہرے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی کس نے اسٹارٹ کرا؟ نہیں تو پینٹ میرے بھائی پہنتے ہیں کیا؟ آپ جب پینٹ شرٹ پہنتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پہنتا، میں تو کرتا پاجامہ پہنتا ہوں خالی بس. پہنتے ہیں جو بھی پہنتا ہے تو پینٹ شرٹ تو پہننے والا چاہیے یہ کہتا ہے کبھی کہ یہ سنت طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہمارے پاس سنت طریقہ موجود ہے تو ہم غیر سنت طریقہ اختیار کیوں کریں؟ وہ مانتا یہ ہے کہ ہم آپ ماننے کو ڈالیے بھاڑ میں، اس کو چولہے میں جان دیجیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کپڑے پہننے کا سنت طریقہ نہیں بتایا. آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا تو آپ نے پھر اس کو چھوڑا کیوں چھوڑا آپ نے؟ کیوں آپ نے مشرکین کا طریقہ شروع کر دیا پہننا کپڑوں کا؟ بتائیں مجھے ذرا ایک بات ہے آپ کا کوئی. ہاں لباس اگر کوئی پہنتا ہے سنت کے خلاف ہوتا ہے تو کیا یہ مانتا نہیں کہ ہاں لباس پہن ضرور رکھا ہے مگر یہ سنت کے اکارڈنگ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے اب پھر وہ بات ہے، یہی بات ہے نا، یہ تو آپ لوگ کا دوہرا معیار ہے. میں نے بات صحیح کری تو آپ نے کہا سنت کیوں نہیں عمل کر، سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو. اب کپڑے کی بات آئی تو پہن سکتا ہے فرض مانتا ہے مگر بہت سارے لوگ نہیں کرتے. کون فرض مانتا ہے؟ ارے میرے بھائی صحرے کو فرض کون مانتا ہے؟ مجھے بتاؤ کون گدھے کا بچہ ہے جو شادی میں صحرا پہننے کو فرض مانتا ہے؟ میرے کو پہلے بتاؤ ذرا کون جاہل کی اولاد ہے ایسا نکما. صحرے سے ارے یار صحرا شادی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایسے پہن کے گھومیں گے کیا؟ آپ صحرا کب تک پہنتے ہیں؟ ارے بھیا میں تو پہنتا ہی نہیں، میں نے تو پہنا ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں پہنا مگر آپ بتائیے ہم کو. اچھا میرے کو یہ بتاؤ آپ کے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تو آپ کے سارے مہمان اکٹھا ہوتے ہیں آپ کے گھر میں؟ یہ بتائیے مجھے. آپ ڈائیورٹ نہ کریے ہم کو ورنہ ہم یار آپ لوگ پتہ نہیں یار. چلو خیر کوئی بات نہیں، آپ جاؤ گھر پہ، کوئی بات نہیں. چلو رکھو. چلو عبداللہ بھائی میں رکھتا ہوں کوالٹی کا بھائی ہے نا. نہیں یار ٹائم ہی خراب ہو رہا ہے یار. سن لو جاؤ پہلے پہ آئے تھے دلیل دینے، آپ بات تو سن لو.
नहीं सुनो।